الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اہل سنت والجماعت پارٹ 5 میں آخری بات یہ گزری تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کوفہ میں اتنی ان کی حاضری ہوئی کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو یاد ہے کہ فلاں شہر میں کتنی دفعہ گیا، فلاں میں کتنی دفعہ میں گیا، لیکن یہ مجھے یاد نہیں کہ کوفہ میں میری حاضری کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ اور کوفہ میں امام بخاری کے آنے کا مقصد صرف حدیث کو پڑھنا نہیں تھا بلکہ فقہ کو پڑھنا بھی تھا۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے فقہ حنفی کی کتب پڑھی، وکی بن جراح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی کتب پڑھی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے نصاب میں، مدارس میں، جامعات میں پہلے جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث بعد میں، تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی پہلے فقہ پڑھی ہے اور بعد میں حدیث پڑھی ہے۔ اور ویسے بھی امت کو ضرورت پہلے مسائل اور احکام اور فقہ کی ہوتی ہے اور احادیث کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے۔ اور چاروں خلفائے برحق وہ پہلے گزرے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، اور آخر میں چاروں میں سے آخر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں آئے، اور انہوں نے پہلوں کی تصدیق فرمائی، ان کی تردید نہیں فرمائی۔ تو آج اگر کوئی انگلی اٹھائے کہ پہلے جو خلفائے برحق حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ صحیح نہیں تھے، تو ہم پوچھیں گے کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا تو تمہیں اعتراض کرنے کا 1400 سال کے بعد کیا حق ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے ساتھ رہے، قریب قریب رہے، ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہے، اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو آج 1400 سال کے بعد تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح جو فقہ کے امام ہیں، چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ پہلے گزرے ہیں، اور صحاح ستہ کے امام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ، یہ بعد میں آئے ہیں۔ تو یہ اپنے پہلے اماموں کی، فقہا کی تردید انہوں نے کبھی بھی نہیں کی، بلکہ ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں، صحیح بخاری میں ایک کتاب باندھا ہے، باب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ کی تردید فرمائی ہے۔ اور جہمیہ جو فرقہ ہے، آج اگر دیکھا جائے تو کسی بھی جگہ ان کا کوئی فرد بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر حنفی بھی غلط ہوتے تو امام بخاری رحمہ اللہ ضرور ان کے خلاف کوئی کتاب، کوئی باب اپنی بخاری شریف کے اندر ضرور لکھتے۔ انہوں نے نہیں لکھا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی حنفیوں کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اور ان کا آپس میں کوئی بھی جو ہے باہمی کو ٹکرا نہیں ہے، حنفیوں کا یا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ علاوہ اس کے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے 194 میں، اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ان کی پیدائش 198 میں ہے۔ تو امام بخاری جب پیدا ہوئے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کی وفات ہو چکی ہے، یعنی یہ ابھی 3 سال کے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تو سفیان بن عیینہ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو
یہی امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی آفاق تک پہنچ چکی ہے، دنیا کے کناروں تک پہنچ چکی ہے، اور فرماتے ہیں جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے درس کے اندر، حلقہ درس میں اتنے سارے بہت طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، باقی جو استاد ہیں، محدث ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس 6 ہیں، اور 10 سے زیادہ کسی کے پاس نہیں، آپ کے پاس یہ ہزاروں کی تعداد میں کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیا ریمارکس دیتے ہیں، آپ سنیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اول من سیرنی محدثا فهو ابو حنیفہ، کہ مجھے جس نے حدیث کی سند دی ہے وہ پہلا انسان حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اس وجہ سے کہ میری سند کا تعلق اور میری سند عالی ہے، میری سند اونچی ہے، اس کی وجہ یہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے استاد ہیں، ان سے میرا تعلق ہے۔ ایک غیر مقلد نے سوال کیا مجھ سے کہ کیا سفیان بن عیینہ جہاز میں جا کر کے یہ پوری دنیا گھوم کر آیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر حنفی ہیں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی سفیان بن عیینہ کو جو ہے وہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پوری دنیا کے پاس جانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہاں سے دیکھ کر آئیں کہ حنفی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ وہ محدث حرم تھے، حرم میں بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے اور لوگ وہاں حج کے لیے آتے تھے۔ تو اسی سے جو ہے بات واضح ہے کہ ان کو سارا پتہ تھا کہ لوگوں سے پوچھتے تھے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، جو دنیا میں مشہور بھی ہو گئی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر القرون میں جتنی احادیث کی کتب لکھی گئی ہیں ان سب سے زیادہ صحیح جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ یعنی صحیح سے مطلب یہ، اصح کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے، نہ کہ افراد کے اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے جو اس میں احادیث ہیں وہ، یعنی ان کے اندر جو صحت ہے وہ باقی کتب کے اندر جو ہے ان کے مقابلے میں اتنی زیادہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ احادیث بخاری شریف میں ایسی بھی ہیں جو ضعیف السند ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی دوسری جو ہے احادیث کی کتب میں جو زیادہ صحیح احادیث ہیں تو ایسی ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ صحیح سند کے اعتبار سے ان کا مجموعہ جو زیادہ ملتا ہے وہ بخاری شریف میں ملتا ہے، مگر کچھ روایتیں، کچھ احادیث بخاری شریف میں بھی یعنی ضعیف سند والی مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ایک روایت ہے ران کے بارے میں کہ ران کا پردہ ہے یا نہیں ہے، تو امام بخاری نے جو روایت لائی وہ حدیث انس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں ران کے پردہ نہ ہونے کی حدیث لائی گئی ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن پھر امام بخاری یہ جو روایت ہے کہ جس میں پردہ نہیں ہے یہ صحیح سند والی اور قوی روایت ہے، لیکن پھر ایک دوسری حدیث ہے جو ضعیف السند ہے، جو کمزور حدیث ہے، لیکن اس میں پردہ ہونے کا حکم ہے، تو خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو ضعیف السند روایت ہے کہ جس میں پردے کا حکم ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ جو صحیح سند والی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی بخاری شریف میں، یعنی کہ اگر ادخال ہو انزال نہ ہو، ادخال ہو اور انزال نہ ہو تو اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ پھر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن پھر امام بخاری اس میں آگے یہ فرماتے ہیں اگرچہ صحیح سند والی روایت کے جس میں غسل کے یعنی فرض ہونے کی وضاحت کی جائے ایسی کوئی حدیث نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی کہتے احتیاطاً یہ ہے کہ اگر ادخال ہو اور انزال نہ ہو تو پھر بھی احتیاطاً جو ہے غسل کیا جائے۔
تو دیکھو امام بخاری نے اس حدیث کو لیا جس پر امت کا عمل ہے، پوری امت اس پر جو ہے اس کا تعامل ہے، امام بخاری نے خود جو ہے اس حدیث کو لیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ جوان تھے، وہ مرد قلندر تھے، وہ متقی پرہیزگار انسان تھے جنہوں نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے بخاری شریف کے اندر یہ احادیث لائی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جب وصال ان کا ہوا تو ان کی قبر سے، جو کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر سے جو ہے کسی کی قبر روح الریحان ہوتی جس کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو جب امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا، تو ان کی قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ سمجھا کہ برزخ کا جو ہے پردہ پھاڑ کر کے خوشبوئیں باہر آئیں اور سارے لوگوں نے جو وہ خوشبو سونگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ انسان ہیں جن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے استادوں کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عطا کیا ہے۔ تو جس طرح ہم احادیث کے میدان میں بخاری شریف اور اس کی جو سمجھا سندیں ہیں اس کو اعلیٰ مانتے ہیں کہ بھئی بخاری شریف کی جو سندیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، مضبوط ہیں، اسی طرح فقہ کے میدان میں جب آتے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین فقہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یا اسی طرح جو بھی محدث ہیں وہ خود بھی مسائل میں اور احکام میں یعنی فقہا کے مجتہدین کے محتاج ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو فقہا کی کہ جو یعنی محدثین کی جو ان کے حالات میں کتابیں آتی ہیں وہ 4 قسم کی کتابیں آتی ہیں، سمجھا کہ فقہا یعنی طبقات حنفیہ اور طبقات مالکیہ اور طبقات حنابلہ اور طبقات شافعیہ۔ لیکن یہ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں اور سمجھا کہ گھومیں اور دیکھیں، پوری دنیا کے اندر یہ کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ طبقات غیر مقلدین، کہ کوئی محدث طبقات غیر مقلدین کے اندر بھی آتا ہو۔ یہ طبقات ہی 4 ہیں، طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنابلہ اور طبقات شافعیہ۔ تو جتنے محدث ہیں وہ ان 4 کے اندر کسی نہ کسی ایک طبقے کے اندر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حدیث اور فقہ آپس میں ان کا کوئی ٹکرا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، اور ہم احکام اور مسائل میں فقہا کے محتاج ہیں جنہوں نے قانونی شکل میں امت کی آسانی کی خاطر سب کچھ لکھ کر کے ہمیں دے دیا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، سمجھا مباح ہے یا مندوب ہے۔ یہ ساری چیزیں فقہا نے احادیث کو دیکھ کر کے اور قرآن پاک کو دیکھ کر کے انہوں نے پوری امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اور محدثین نے ہمیں جو ہیں وہ یعنی سندیں دی ہیں کہ جو حدیث لایا ہے بھئی یہ حدیث اس کی یہ سند ہے، یہ حدیث اس کی یہ سند ہے۔ تو ہم حدیث کے میدان میں محدثین کے محتاج ہیں، احکام اور مسائل میں اور فقہ میں ہم جو ہیں فقہا کے محتاج ہیں۔ تو ہم کسی کا حق چھیننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی کا حق دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہیں، نہ محدثین کا حق چھین کر کے فقہا کو دیں گے، نہ فقہا کا حق جو ہے وہ محدثین کو دیں گے۔ ہمیں ان دونوں طبقوں کی ضرورت ہے۔ حدیث کے میدان میں جو سند ہے وہ ہم محدثین سے لیں گے، اور فقہا اور فقہ کے میدان میں ہم جو احکام لیں گے اور مسائل ہم لیں گے وہ ہم فقہا سے لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔